امام الانبیاء شفاعت کریں گے، انبیاء کریں گے، صحابہ، شہداء، قرآن کے حافظ، علماء کریں گے، فرشتے کریں گے، لیکن شفاعت کبریٰ نبیوں کے سردار امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ آلہ وسلم فرمائیں گے۔ صحیح بخاری مسلم کی حدیث پڑھنے لگا، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، قیامت کا دن ہوگا، کتنا بڑا دن، 50,000 سال کا دن ہے، جس میں بیٹھنے کا موقع نہیں ہے، جس میں ٹیک لگانے کا موقع نہیں ہے، جس میں لیٹنے کا موقع نہیں ہے۔ غور تو کیجئے، سورج سوا نیزے پر ہے، دماغ کھوپڑیوں میں ابل رہا ہے، زمین تانبے کی ہے، ہر آدمی پسینے میں ہے، کوئی ٹخنے تک، کوئی گھٹنے تک، کوئی ناف سینے تک، کوئی پورا ہی ڈوبا ہوا ہے، پسینے میں شرابور ہے، سارے حیران ہیں کیا کریں۔ آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے، آدم تو انسانیت کا باپ ہے، تو ابو البشر ہے، آپ دعا کریں، التجا کریں، اللہ حساب و کتاب شروع کر دے، جسے جنت جانا ہے بھیج دے، جسے جہنم جانا ہے بھیج دے، بس یہاں اس مصیبت سے جان چھوٹ جائے۔ آدم علیہ السلام فرمائیں گے لست لہا، یہ میرا کام نہیں ہے، میں تو بس اتنا ہی کہتا ہوں رب نفسی نفسی، اللہ میرا اپنی جان کا سوال ہے، اپنے بارے میں ہی میری التجا ہے۔ نوح علیہ السلام کے پاس جائیں گے، وہ کہیں گے کسی اور کے پاس چلے جاؤ۔ موسیٰ علیہ السلام کے پاس جائیں گے، وہ کہیں گے کسی اور کے پاس چلے جاؤ۔ آخر میں عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں گے، عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے دائیں بائیں جانے کی ضرورت نہیں ہے، میرے پاس بھی نہ آؤ، آخری پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس جائیے، ساری امتیں آئیں گی میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہ آپ التجا کریں، اللہ مہربانی فرمائے۔ نبی کریم کیا فرماتے ہیں؟ بس میں چلوں گا اللہ کی بارگاہ میں، اپنے رب کو دیکھوں گا، جو ہی اپنے رب کو دیکھوں گا فَأَخِرُّ لَهُ سَاجِدًا، تو میں رب کے سامنے سجدے میں گر جاؤں گا، میں اتنا لمبا سجدہ کروں گا، اتنی زاری کروں گا، اتنی التجائے کروں گا، اور رب کی ایسی تعریف کروں گا، رب کی ایسی بڑائی بیان کروں گا جو رب اسی وقت میرے دل میں ڈالے گا، اس وقت مجھے بھی یاد نہیں۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ وہ کلمات مجھے ڈالے گا میرے دل میں، میں ان کلمات سے التجا کروں گا۔ اللہ جانے کتنا لمبا سجدہ ہوگا، ساری انسانیت کھڑی ہے اور انسانیت کے سردار سجدے میں ہے۔ اللہ فرمائیں گے ارفع رأسک یا محمد سل توتا قل تسمع وشفا تشفا۔ اللہ اکبر۔ کیا عجیب بات ہے، کیا الفاظ ہیں اللہ کے۔ اللہ فرمائیں گے ارفع رأسک یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، سر اٹھائیے میرا پاک پیغمبر، قل بولیے تسمع، آپ کی بات سنی جائے گی۔ اللہ قل تسمع، آپ بولیے آپ کی بات سنی جائے گی، وشفا تشفا، آپ سفارش کریں آپ کی سفارش قبول کی جائے گی۔ اللہ اکبر۔ ان لفظوں پہ آپ نے غور نہیں کیا ہری پور والوں، اللہ نے یہ نہیں فرمایا میرا پیغمبر سر اٹھائیے جو جی میں آئیے کر گزریے، نہیں نہیں، الفاظ صحیح بخاری مسلم کے ہیں کہ اللہ کے سامنے پہلے زاری کی کہ اللہ کی اجازت ہو تو میں بولوں، رب نے اجازت دی، اب لب
कुशाई की जा रही है और अल्फाज भी मालिक कायनात के ये है, कुल तो सुनना मेरा पैगंबर आप सल तोता, आप बोले आप मांगे, यानी मेरा पैगंबर आप नबियों के सरदार हैं, लेकिन मांगना आपके साथ अच्छा लगता है, देना मेरे साथ अच्छा लगता है। तुझसे बेहतर मांगने वाला कोई नहीं, मुझसे बेहतर देने वाला कोई नहीं, तुझसे बेहतर सवाली कोई नहीं, मुझसे बेहतर अता करने वाला कोई नहीं। फरमाया कुल तुस्मा वशफा तो शफा सल तोता, आप मांगे आपको दिया जाएगा। फिर क्या अगले अल्फाज भी हदीस को सुन ली, फयहुद्दु ली हद्दन, अल्लाह मेरे लिए एक हद मुतय्यन करेगा, इतने लोगों की कर दीजिए। फरमाया जब मैं उनकी सिफारिश करके जन्नत में दाखिल करवा दूंगा तो अगला ऐलान मैं फिर सजदे में गिर जाऊंगा, फिर गिर जाऊंगा। अल्लाह फिर फरमाएंगे सर उठाइए मांगिए, इतनी हद है आप सवाल करें। फरमाया उनको जन्नत में दाखिल करने के बाद फिर सजदे में गिर जाऊंगा। सहीहैन के अल्फाज ये हैं कि 4 मर्तबा सजदे में गिरूंगा। कितनी मर्तबा? 4 मर्तबा। चौथी मर्तबा सजदे से सर उठा के क्या कहेंगे नबी कि अल्लाह अब जहन्नम में सिर्फ वही बच गया है जिसको कुरान ने रोक दिया है और जहन्नम उस पे हराम है, बाकी सबको अल्लाह ने जन्नत दे दी।